بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، آج 12 ربیع اول کا مبارک مہینہ ہے اور سبھی مومن و مسلمان جو بھی ہیں سبھی کو خوش نصیب ہے کہ ایک سال کے بعد آج 12 ربیع اول کا دن آیا ہے اور سبھی مل کر حضرت سرور کائنات مغفر ممتاز ختم النبین سفیر النبین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور ان کی یاد کر منائیں اور ان کے حکم پہ چلیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ صرف جلوس نکال کر ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار یا دعویٰ پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ جلوس نکال لیے ہیں اور دعویٰ پیش کر لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، آج جو 12 ربیع اول کا مبارک مہینہ ہے تو آج سرکار دو عالم کی ہر قول کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، ان کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ سرکار دو عالم جو حکم کیے ہیں، زمانہ جاہلیت کل پھیلا ہوا تھا، وہاں لوگ طرح طرح کے عذاب میں پھنسے ہوئے تھے۔ عورتوں کے اوپر ظلم، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، غریبوں کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے سرور کائنات مغفر ممتاز ختم النبیین سفیر النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے تشریف لائے دنیا میں، اور جو باطل تھے جنہوں نے سب مل کر زمانہ جاہلیت میں باطل خدا کو بہت بنا چکے تھے، 365 جو ہے بت تھے، انہیں ہر دن ایک خدا کی ان لوگ کی پوجا ہوتی۔ تو ہم لوگ کے اوپر سرکار دو عالم کا یہ احسان ہوا کہ ہم لوگ کو زمانہ جاہلیت سے نکال کر اپنے اسلام میں داخل کیے، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کو پہچان کے لیے بھیجے۔ آج ہم اپنے سرور کائنات کو جو پہچان رہے ہیں کہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کے احسان ہے کہ ہم اپنے نبی کو پہچان رہے ہیں، مگر پہچانتے ہوئے ان کی قول کو مانیں گے، ان کے حکم کو مانیں گے، جسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار دو عالم کے اوپر جو کتاب نازل ہوا ہے، وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اتاری ہم نے اوپر تیرے کتاب بیان کرنے والی ہر چیز کی ہدایت، رحمت اور خوشخبری واسطے مسلمانوں کو اے محمد۔ تو رحمت سمجھ میں آ رہا ہے، ہدایت بھی سمجھ میں آ رہی کہ ہدایت کیا ہے، قرآن سے ہدایت بھی مل رہا ہے، قرآن سے رحمت بھی مل رہا ہے۔ تو خوشخبری کیا چیز ہے؟ تو خوشخبری یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے حکم کو مانیں، جو انہوں نے حکم کیا ہے، جو انہوں نے مشن اپنا چھوڑا ہے کہ غریبوں کے اوپر ظلم نہ کریں، یتیموں کا حق نہ کھائیں، بیواؤں کے اوپر ظلم نہ کریں، پڑوسیوں سے محبت پیش کریں اور اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ کا جو حکم ہے قرآن میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تجھے یاد کروں گا۔ تو سرکار دو عالم کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین آ کر سکھلا دیے ہیں، روزہ سکھلائے، نماز پڑھنا سکھلا دیے، حج کرنا سکھلا دیے، زکوٰۃ دینا سکھلا دیے، ایک دوسرے کی حق ادا کس طریقے سے کرنا ہے وہ سکھلائے ہیں، اور سبھی کو سکھلاتے ہوئے پھر ایک بات بولے کہ ہم نے تمہیں جو ہر چیز دیے ہیں، دین دیے، اچھی زندگی دے دیے ہیں، زمانہ جاہلیت سے نکال کر ایک سچے دین کی طرف لا دیے ہیں، ورنہ تم 365 بت کو پوجا کرتے تھے، سب کو باطل قرار کر کے
واحد ایک خدا کی عبادت کے پیچھے لگا دیے ہیں. تو یہ سب جو دیے ہیں تو اس سب کے بدلے میں جو ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، میرے اہل بیت سے مودت کر لو، میرا اہل بیت سے مودت کرو. غدیر خم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. مگر آج کچھ اہل بیت کے دشمن لوگ اسے بھی جھٹلا دیے ہیں کہ نہیں سرکار دو عالم کا یہ قول نہیں ہے. سرکار دو عالم بھی یہ قول ہے کہ ایک قرآن کو اور دوسرا سنت کو نہیں، اہل بیت کو سنت قرار دیتی ہے. مگر یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے جھوٹوں کے لیے اللہ نے خود فرما دیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جو جھوٹ بولتے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہوتا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم جو ہے 2 ہی چیز بولے تھے کہ ہم 2 چیز بھاری چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن. یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو آج ہم لوگ جب منا رہے ہیں 12 ربیع اول، جلوس نکال رہے ہیں، تو یہ دماغ میں رکھنا ہوگا. اور بہت سا جو ہے 12 ربیع اول کا منکر بھی ہیں جو حوالہ دے دیتے ہیں کہ صحابہ نہیں منائے ہیں تو ہم کیوں منانے جائیں. بہت سا حوالہ دیتے ہیں کہ صحابہ نہیں منائے ہیں، یہ 12 ربیع اول یہ جلوس نہیں نکالے ہیں. تو ہر قوم نے، جو بھی قوم ہے، اپنے اپنے نبیوں کی یادیں منائے. اگر آج ہم اپنے نبی کی یاد نہیں منائیں گے تو میرا اسلام کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، میری پہچان ختم ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان کن سے بنے ہیں، میرا رہبر کون ہے جو اللہ تک لے کے جانے والے ہیں. میرا رہبر کون ہے جو ہمیں اپنے رب کے سے ملا دیں گے. تو یادیں منانا اپنے رہبر کو زندہ رکھنا ہے کہ یہ میرا رہبر ہے. سرور کائنات مغفر موجودات ختم النبیین صفی المزمین جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رہبر ہوئے ہیں، یہ ہمارے مالک ہیں. تو ہر قوم نے اپنے اپنے رہبر کا، اپنے اپنے نبیوں کا یادیں منائے ہیں. حضرت عیسیٰ السلام، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ السلام کی یادیں منا رہا ہے. کرسمس ڈے 25 تاریخ دسمبر، اور 1 جنوری سے 6 جنوری تک ہندو قوم بھی منا رہے ہیں. تو ہم لوگ ایک جٹ ہو کے ملت ابراہیمی، ہم لوگ ملت ابراہیمی ہیں اور دین ابراہیمی ہیں. تو محبت سے ہم لوگ کو یادیں منانا چاہیے. اور جو یادیں منانے سے منکر ہیں کہ ہم یادیں نہیں منائیں گے، تو ان کو چھوڑ دیے ان کے حال پہ. کیونکہ اللہ ہر کسی کو ایمان کی زینت نہیں دیتا ہے. اللہ ہر کسی کو ایمان کی زینت نہیں دیتا ہے. تو ہم لوگ نعرہ بھی لگائیں، نعرہ اللہ اکبر کا، نعرہ رسالت کا، اور نعرہ حیدری کا بھی نعرہ لگائیں. کیونکہ نعرہ حیدری کا جب نعرہ لگائیں گے تو منافق وہاں سے چھٹے گا. تو آج اس دنیا میں کچھ منافق بھی گھسے ہوئے ہیں، اور کچھ سرکار دو عالم کا جو منکر ہے، جو یادیں منانے کے منکر ہیں کہ ہم 12 ربیع الاول نہیں منائیں گے، تو وہ بھی منکر ہے. تو سبھی صوفیاء اکرام نے منائے ہیں، ہم لوگ بھی منائیں گے. اور ہمیشہ ایک ہی ہے کہ نبی کی قول پہ چلے، نبی کی فعل پہ چلے، اور نبی سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اپنی ہستی جو ہے فنا ہو جائے نبی کی محبت میں.
کیونکہ نبی کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے ایک فانی ہے، یہاں چند دن کی زندگی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زبان مبارک سے ہر قول نکلے ہیں اس پہ کب عمل کرے، اور ان کی تعریف جتنا بھی کم کیا جائے تو ان کی تعریف کم نہیں ہونے. اور ہم اس وقت 12 ربیع الاول کے مبارک مہینے میں زیادہ پردہ کھول نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک حد ہو جاتی ہے. اسی حد میں رہ کے ہم کو آپ لوگ تک پیغام پہنچانا ہے تاکہ آپ لوگ ہدایت کے رہیں، اور ہر کسی کا ایک حق ادا کرے. جو جس طریقے سے سرکار دو عالم نے ہر کسی کا حق ادا کیے ہیں، غریبوں کا حق ادا کیے ہیں، بیوہ کا حق ادا کیے ہیں، مسکینوں کا حق ادا کیے ہیں، یتیموں کا حق ادا کیے ہیں، سبھی کا حق ادا کر چکے ہیں. اور وہ ہمیں بتلائے ہیں نماز کا جو حق ادا کیے ہیں کہ نماز پڑھو. تو قلب حضوری کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور متقی پرہیزگار بن جائے، کیونکہ بغیر متقی پرہیزگار بنے ہوئے آپ کا نماز قبول نہیں ہوتا. آپ بہت محنت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مگر قلب حضوری سے نہیں پڑھ رہے. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، کسی کا غیبت کرتے ہیں، تو یہ آپ کی نماز جو ہے آپ کے منہ پہ تماچا بن جائے گا. سورہ ماؤن آیت الذی 30واں پارہ بھی ہے. کیا ایسی نمازیوں کے منہ پہ نماز چھینک دیے جائیں گی، تماچا پڑے گا؟ تو نماز پڑھے تو متقی پرہیزگار بن جائے، کسی کا غیبت نہ کرے. اب قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ جس نے بھی غیبت کیا ہے وہ مرے ہوئے بھائی، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. جو کسی کا غیبت کرتا ہے مسلمان ہو کر تو اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. یہ قرآن میں ہے، سورہ حجرات میں دیکھ لیجیے. تو غیبت کرنا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور پھر آپ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. بھیا تو آپ مسلمان نہیں ہیں، ایک انسان بھی نہیں ہے. مسلمان تو بہت دور کی بات کہ ایک انسان بھی نہیں ہے. غیبت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اگر آپ کو جل نہیں ہے تو اللہ کے عشق میں جلیے، نہ کہ کسی کے حسد میں جلے. اللہ کے عشق میں اگر آپ جلتے ہیں تو آپ کی مقام جو اونچا ہوتا ہے، جنت آپ کا محتاج بن جاتا ہے. آپ جنت کا محتاج نہیں بنتے ہیں. اور کسی کے حسد میں اگر آپ جلتے ہیں تو جہنم کے محتاج آپ ہوگی، آپ کے اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے. تو جل نہیں ہے تو اللہ کے عشق میں جلیں، کسی کی حسد میں نہ جلیں، اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے، بد نصیبی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے جلیں. اور یہ فطرت ہے کہ ایک پڑوسی کو جو ہے وہ پڑوسی کو دیکھ کے جلتا ہے، ایک انسان کو دیکھ کر انسان جلتا ہے. لوگ آج جو دنیا میں ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. اور وہ چیز ہم بھول چکے دنیا کی غیبت میں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ 4 چیز آپ قربانی کر دیجئے: غصہ، لالچ، حسد، دنیاوی محبت. دنیا میں کوئی ایسا دکھ پیدا نہیں ہوا ہے جو آپ کو دکھی کر دے. آج وعدہ کیجیے، آج 12 ربیع الاول ہے کہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پڑھیے اپنے بابا حضور کے جیسے، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب میرے، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفس کے اوپر. اگر تو نہیں معاف کرے گا ہم کو، نہیں بخشے گا تو ہم کو، تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے. تو ہم کو معاف کر دے. تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے.
تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو آج 12 ربیع اول کے دن مبارک مہینہ ہے. آج توبہ کیجیے اپنے گناہوں سے اور اپنی زندگی کو سنواریے، تب جا کے آپ ایک حق ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ، ساری تعریف واسطے اللہ کے، اور وہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ ہی اللہ کی حمد ہیں، آپ ہی اللہ کی تعریف ہیں، آپ ہی اللہ کی صفت ہیں، اور آپ ہی اللہ کی پہچان ہیں. آپ ہی اللہ کی حمد ہیں، اور آپ ہی اللہ کی صفت ہیں، اور آپ ہی اللہ کی تعریف ہیں، اور آپ ہی اللہ کی پہچان ہیں. محمد کون محمد؟ عرش والے محمد، فرش والے محمد، غریبوں کا مسیحا محمد، بے سہاروں کا سہارا محمد، غریبوں کا غم گسار محمد. کون محمد؟ آج ہم اس محمد کے پوج رہے ہیں، اس محمد کے اوپر جان کو قربان کر رہے ہیں، جو یاسین محمد، طٰہٰ محمد. محمد کی اتنی تعریف ہے کہ سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ محمد کی تعریف ہے. جسے اللہ خود فرما دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد، نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر رحمت واسطے عالموں کو، سارے کائنات کی اور رحمت ہے محمد، سارے کائنات کی رحمت ہے محمد. اور انہیں پہ کتابیں بھی نازل. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اور اتاری ہم نے کتاب اوپر ہدایت، رحمت اور خوشخبری واسطے مسلمانوں کے. اے محمد، عرب کی سرزمین پہ جو محمد تشریف لائے، 12 ربیع اول کا دن، آج مبارک دن ہے. آج نبی کی وہ شان کا دن ہے. آپ تشریف لائیں دنیا کی رحمت نازل کرنے کے لیے. ورنہ ساری دنیا جو ہے، کوئی بھی قوم ہو، ساری کائنات ظلمات کے اندھیرے میں پھنس چکا تھا. 360 بت کے چکر میں پھنس چکا تھا. روزہ بھی رکھ رہا تھا، نماز بھی ہو رہی تھی، حج بھی کر رہے تھے لوگ، قربانیاں بھی دے رہے تھے، مگر طریقہ بدلا ہوا تھا. لوگ ایک دوسرے پہ ظلم تھا. وہ محمد بسم اللہ میں پہلے جو ہے، بسم اللہ کی جو ہے محمد کا جو ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہے، اور پنجتن پاک میں بھی 19 حرف ہے. پنجتن پاک میں بھی 19 حرف ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیے تو ایک جگہ سمیٹ لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا، اور اس کو بچھاڑ دیا تو وہ پنجتن پاک ہو گئی ہے. یہ 5 جگہ کر دی تو پنجتن پاک ہو گئی ہے. فیکم رسول، تم میں اللہ کے رسول موجود ہے. تو آج ہم لوگ کو چاہیے، ہے کی بات ہے قرآن میں، فیکم رسول، اللہ کے رسول تم میں موجود ہے. تو ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں، پہچانیں، اور ان کی باتوں پہ عمل کریں، اور اپنی گناہوں سے توبہ کریں. آج 12 ربیع اول کا مبارک مہینہ جو ہے، سبھی منا رہے ہیں، اور یہ منانا بالکل حق ہے، کیونکہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں سبھی نے منایا، اور یہ ایمان کی دلیل ہے 12 ربیع اول کو منانا. اور کچھ منکر جو ہیں تاریخ کھوجتے ہیں، حدیث کھوجتے ہیں، صحابہ کو کھوجتے ہیں کہ صحابہ نہیں منائے ہیں تو ہم بھی نہیں منائیں گے. تو بھائی تمہارا ایمان تمہارے ساتھ میں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے. میرا دین جو ہے نبیوں کے ساتھ میں، نبی کی کال پہ میرا دین ہے.
نبی کی سنت پہ میرا دین ہے، نبی کے حکم پہ میرا دین ہے، اور سرور کائنات مفر مزاد ختم نبی سفر نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع اول کو دنیا میں تشریف لائیں، اب 12 ربیع اول ہی کے دن یعنی آج ہی کے دن پردہ بھی فرمائیں، تو ہمیں آج خوشی بھی ہے اور آج ہمیں غم بھی ہے، آج آنے کے خوشی بھی ہے تو جانے کا غم بھی ہے، تو سب مل کر غریبوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، زکوٰۃ دے، جو محتاج ہے محتاجوں کی محتاجی کو دور کرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ بتلائے ہوئے نقش قدم پہ چلیں۔